السلام علیکم، ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں. میں اسی ہیلتھ کیئر کے بلیک کون صاحب سے مخاطب ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے یہ جو سردیاں آ رہی شمالی علاقہ جات میں، ہمارے سرد علاقوں میں آپ سردیاں بھی آ رہی ہیں اور بجلی کا بھی گیس کا بھی آپ کو اندازہ ہے، گیس کے لوڈ شیڈنگ کا بھی آپ کو اندازہ. تو اب اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل ہے، میرا آسودہ ہے. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے لباس پر توجہ دیں کہ انہوں نے کپڑے کام کریں گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر ممکن ہو تو اپنے گھر کے اطراف میں کینوس کا وہ بنانا، پردہ بنا. اندر مکان چھوٹا ہے تو یہ اندر زیادہ خرچہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سالہ سال کو کام آئے گا اور آپ کو ہیٹنگ کی اتنی ضرورت نہیں پڑے. تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے جو کہ بالکل میرا آسودہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی سوتے ہیں تو سوتے وقت کپڑے ہلکے کر دیتے ہیں. ہم غیر ضروری کپڑے یا جو ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بندے کو آرام ٹھیک سے نہیں لینے دیتے، ان کپڑوں کو کم کر دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سردی لگتی ہے. اب اس سردی سے کیسے بچا جائے؟ ایسے کہ خرچ بھی نہ ہو، یعنی کم سے کم خرچ ہو، اور آپ کو اندر ہیٹنگ بھی اچھے ملے. اب یہ ایک بڑی شاندار بات ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی بند جگہ کو تو ہمارے بدن سے جتنی بدبو خارج ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے ہمیں سردی سے بچانے کے لیے. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، ان کو کسی لباس کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے خاص طور سے بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، وہ کی قدرتی طور پر بال کھڑے ہو جاتے. تو بال کھڑے ہونے سے ان کا جسم گرم رہتا ہے، سردی باہر دور رہتی ہے، تو ان کو سردی کے ساتھ سے ان کو بیمار نہیں ہوتے اور نہ ان کو نقصان پہنچ. جبکہ انسان کے جسم پر جو بال ہے وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو سردی سے بچا سکے. اب اس کا اگر آپ توجہ سے سمجھیں تو جسم کے مطلب گرد گرد جتنی بڑی طے ہوگی اتنا آپ سردی سے بچیں گے. اور وہ ہم عام طور پہ کپڑوں کی پھٹل میں اثر کرتے ہیں، وہ گرد گرد طے جو ہے وہ ہم جتنی موٹی کر لیں گے اتنی ہمیں سردی کم لگے گی. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مری اور دوسرے اس قسم کے علاقوں میں دبلا پتلا لڑکا ایک قمیض پہن کے بڑا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ایک سویٹر ڈالا ہے، لیکن ایک چادر اس نے اپنے گرد اس طرح سے تان کے رکھی ہے، لپیٹی نہیں ہے، تان کے رکھی ہے کہ اس کو سردی نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک تجربہ کیا تھا. میں کشمیر میں تھا اور برف باری میں تھا، تو میں نے وہاں پر ایک مچھردانی جو ہوتی ہے، جو تبدیل والے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، وہ جو دوئے کی تار والی جو ہوتی ہے جو گفتگی مطلب فولڈیبل ہوتی ہے، اس کے اوپر میں نے کپڑے کی چادر ڈال دی، سوتی کپڑے، اور اندر الیکٹرک ہیٹر میرے پاس تھا، تو میں نے اس کو ہیٹر سے 5 سے 7 منٹ کے لیے گرم کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی کپڑے اضافی تھے میرے بدن پہ وہ سارے میں نے اتار کر سائڈ کو رکھتے اور آرام سے ایک لحاظ لے کر میں سو گیا. اور میرے بدن سے نکلنے والی گرمی اب ساری رات اس چھوٹے سے ٹینک کو گرم رکھنے کے لیے کافی دیر، اور یہ میں روز برا کرتا ہوں. اس چیز کو آپ کو جو یہ مچھردانی یا یہ ٹینٹ جس میں اگر کینوس ہو تو وہ سالہ سال چلے گا، پائیدار ہوگا اور 1.5 دفعہ خرچ ہوگا. دیکھیں تو اگر ڈبل بیڈ سائز کا مثال کے طور پہ آپ ڈبل بیڈ سائز کی یہ مچھردانی یا یہ فولڈنگ ٹینک بنا لیں، جو آپ صبح ہوتے ہیں تو فولڈ کر کے سائڈ پر رکھ دیں اور رات کو سوتے ہوئے اس کو سیدھا کر لیں، تو وہ آپ کے لیے سویمنگ کے لیے ایک اچھی عافیت کا معاملہ ہو جائے گا. یہ ہمارے ملک والوں کے لیے بھی ہے اور بیرون ملک میں بھی ہیٹنگ کا خرچہ بہت ہے، اور آج کل انرجی کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس سے ہم بچ سکتے. دوسری بات تو بہت خاص آپ کو جان بچانے والا معاملہ ہے کہ گیس کے ہیٹر برائے مہربانی استعمال نہ، کیونکہ گیس کے ہیٹر جو ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں گیس آنی بند ہو جاتی ہے اور وہ بجھ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. لیکن جب دوبارہ گیس آتی ہے، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کی وجہ سے ہو یا وہ جو کسی نقص کی وجہ سے
گیس بند گئی تھی. جب وہ گیس دوبارہ آتی ہے تو وہ گیس وہاں پہ جمع ہونے سے میرے ان کے پاس شعلہ نہیں ہوتا ہیٹر کو جلانے میں. آپ سوچیں کیا ہیں, گیس چل رہی ہے, گیس جمع ہو رہی ہے اور وہ آپ کو آپ کی موت کا باعث بن سکتی ہے. یا آپ کے کمرے میں آپ ہی جب اٹھتے ہیں اور سوئچ آن کریں گے تو وہ گیس اندر کمرے کے اندر جمع ہوئی ہے, وہ دھماکے سے پڑ جائے گی, آپ کو جا نہیں سکتا. 3 چیزوں کا خیال رکھیں آئندہ آنے والی سردیوں میں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم.